الرحمن الرحیم باب اثبات الشفاعہ و اخراج الموحدین من النار۔ یہ باب ہے شفاعت کے اس بات کا کہ شفاعت ثابت ہے، انبیاء کی شفاعت، بالخصوص ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہ آپ میدان محشر کی ہولناکیوں سے لوگوں کی شفاعت کریں گے، پھر ہزاروں 70,000 ایسے لوگوں کی بھی شفاعت کریں گے جن کو بے حساب جنت میں داخل کروائیں گے، پھر اس کے آپ کے علاوہ انبیاء، صلحاء، علماء، نیک صالحین بھی شفاعت کریں گے۔ ان گنہگار مومنین کی شفاعت کریں گے کہ جن کو جہنم سے محفوظ کرا دیں گے۔ ایک شفاعت یہ بھی ہوگی کہ جہنم میں جانے سے وہ بچ جائیں گے، ایک شفاعت یہ ہے کہ جہنم میں جو جا کے جل چکے ہوں گے ان کو بھی جہنم سے نکلوائیں۔ ایک شفاعت یہ ہے کہ جنتیوں کے لیے شفاعت، جنتیوں کے لیے کیا شفاعت ہوتی ہے؟ ترقی درجات ہے نا، کی بھی شفاعت ہوتی ہے کہ ان کی شفاعت سے، سرکار کی شفاعت سے یا نیکوں کی شفاعت سے جنتیوں کے درجات کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ یہ شفاعت تقریباً 5 قسم کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس باب میں یہ احادیث خوارج کے خلاف ہے۔ خوارج کا کیا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے کی بنیاد پر بلکہ صغائر کی بھی بنیاد پر بندہ نہ مومن رہتا ہے نہ کافر، اور جہنم میں اس کے لیے کیا ہے؟ خلود ہے۔ خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے سے جہنم میں خلود ہے۔ ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ جہنم میں جو مومنین اپنے گناہوں کی بنیاد پہ جائیں گے ان کے لیے خلود نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خروج ہے نا، وہاں سے نکالے جائیں گے، پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس قسم کی ایک حدیث بھی آگے آئے گی کہ جس میں خوارج کا صراحت کے ساتھ رد ہے۔ کوفہ کے ایک یزید نام کے محدث نے وہ روایت کی ہے اور اس میں خوارج کا رد صراحت کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدخل اللہ اہل الجنت الجنہ، اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، یدخل من یشاء برحمتہ، اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا داخل ہے، جس کو چاہے، کوئی اس کے لیے روکنے والا نہیں۔ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ، اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر ارشاد فرمائے گا، انظروا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، ارشاد فرمائے گا دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تم ایمان پاؤ تو فَأَخْرِجُوا، تو اس کو جہنم سے نکالو۔ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا یا فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا، حمم مانے کوئلے کے، کہ پھر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اس حال میں کہ وہ جل کے کوئلہ، قدم تحشو یا قدم توحشو، وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جل کے، جل بھن چکے ہوں گے، انتحشا کے معنی جل بھن چکے ہوں گے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ، بلکہ ابھی آگے ایک روایت میں آئے گا کہ وہ مر چکے ہیں، سمجھنا؟ ہاں، ان پر موت طاری ہو گئی، کچھ حص و حرکت نہیں ہوگی، تو نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا یا نہر حیا میں ڈالا جائے گا۔ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، حبہ کہتے ہیں
اس دانے کو جو بیج کے لیے ڈالا جاتا ہے اگنے کے لیے. دانے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں, ایک کھاتے ہیں, ایک جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کو بیج کے لیے. تو حبا جیسے بیج کا دانہ اگ جاتا ہے سیلاب کے کنارے, جو زمین گیلی ہوتی ہے اس میں. الم تروہا کیف تخرج صفراء ملتویہ, تم دیکھتے نہیں کہ کیسے وہ زرد رنگ کا لپٹا ہوا نکلتا ہے. دانہ جب ڈالتے ہیں تو کیسا نکلتا ہے؟ زرد رنگ کا لپٹا ہوا, اس کی پتیاں ایک میں لپٹی ہوئی تھوڑا پہلے نکلتا ہے نا. تو دانہ تو اس میں کوئی حیات نہیں ہوتی, بظاہر خشک ہوتا ہے, لیکن جب اس کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے نا. وہ اسی کو قرآن میں کہا نا کہ وہ تخرج الحی من المیت, یہ بھی ہے کہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے, دانے سے, گٹھلی سے, ہے نا, مردہ ہے سمجھیے, پھر ایک درخت نکلتا ہے ہرا بھرا. تو ایسے ہی جہنمیوں کو جو بالکل جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے, جن میں کوئی حیات نہیں سمجھ میں آتی ہوگی, پھر جب نہر حیات میں انہیں ڈالیں گے تو پھر سرسبز و شاداب ہو جائیں گے. آگے ایک اس میں ہے کہ قرطاس کی طرح سفید ہو جائیں گے. پہلے کالے رہے ہوں گے, پھر کیا ہو جائیں گے؟ سفید ہو جائیں گے. اچھا, نیچے بھی وہی ہے روایت. عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اہل النار الذین هم اہلها فانہم لا يموتون فیہا ولا یحیون. لیکن جہنمی تو یہ نہ مریں گے جہنم میں, نہ زندہ رہیں گے. کیا مطلب؟ نہ مریں گے, نہ موت آئے گی, اور نہ زندہ رہیں گے. مطلب کہ جو زندگی کے فوائد ہیں وہ نہیں, تکلیف میں رہیں ہمیشہ, عذاب میں, موت و حیات کے درمیان. ولیکن ناس منکم اصابتہم النار بذنوبہم, لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم ان کے گناہوں کی بنیاد پہ پہنچی ہوگی. او قال بخطایا, یا ان کی خطاؤں کی بنیاد پہ جہنم کی آگ ان کو لگی ہوگی. فاماتہم اللہ, اللہ انہیں موت دے دے گا. اماتتن حتی اذا کانوا, ایسی موت کی جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو اذن بالشفاعہ, تو ان کو حکم دیا جائے گا شفاعت. فجیء بہم ضبائر ضبائر, تو ان کو گروہ در گروہ لایا جائے گا, وہ آئیں گے. فبثوا علی انہار الجنہ, تو جنت کی نہروں میں انہیں ڈبو دیا جائے گا. تو قیل یا اہل الجنہ افیضوا علیہم, پھر کہا جائے گا اے جنتیوں ان پر فیضان کرو. فینبتون, یعنی ان پہ پانی بہاؤ. فینبتون نبات الحبہ, ہے نا, یہ منصوب بے نظر الخافض ہے. تو وہ اگ جائیں گے جیسے بیج کا دانہ اگتا ہے. تکون فی حمیل السیل, جو سیلاب کے کیچڑ میں رہتا. فقال رجل من القوم کأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان بالبادیہ, تو ایک شخص نے کہا کہ گویا سرکار جنگل میں رہے ہیں. نہیں, کہنا یہ چاہتا ہے کہ سرکار کو یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ کیچڑ میں, سیلاب کے کنارے کیچڑ میں ڈال دیا جائے تو دانہ اگ جاتا ہے. یہ تو سب دیہاتوں میں ہوتا ہے, کسان لوگ جانتے ہیں. سرکار نے یہ سب کام تو کبھی کیا نہیں, مگر سرکار کو سب معلوم ہے. گویا رکھتا ہے کہ دیہات میں آپ رہیں. چلیے اب آگے پڑھیے. ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ. ان ساری حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خلود فی النار نہیں ہے. سمجھے, خوارج جو کہتے ہیں کہ کبائر کی بنیاد پر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے حدیث میں ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم آخر اہل النار خروجا منها او آخر اہل الجنہ دخول الجنہ.
رجل یخرج من النار حبوا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میں اس آخری جہنمی شخص کو جانتا ہوں جو جہنم سے آخر میں نکلے گا اور آخر میں جنت میں داخل ہوگا. دخول کے اعتبار سے جنتیوں میں کیا ہوگا؟ آخری ہوگا، اور خروج کے اعتبار سے بھی آخری ہوگا جہنم سے. وہ کون شخص ہوگا؟ رجل یخرج من النار حبوا. حبوا یہی گھسیٹتے ہوئے، اپنے پیروں سے گھسیٹتے ہوئے. وہ شخص ہوگا جو اپنے پیروں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم سے نکالا جائے گا یا نکلے گا. فیقول اللہ تعالی لہ اذهب فادخل الجنہ. اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا جا جنت میں داخل ہوگا. قال فیاتیہا فیخیل الیہ انہ ملأ. تو وہ جنت کے پاس آئے گا تو وہ خیال کرے گا کہ جنت تو اب بھر گئی ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ لے لیے. فیرجع فیقول یا رب وجدتھا ملأ. وہ لوٹے گا اور کہے گا اے رب میں نے تو جنت کو بالکل بھرا ہوا پایا. فیقول اللہ تعالی لو اذهب فادخل الجنہ. قال فیاتیہا فیخیل الیہ انہ ملأ فیرجع فیقول یا رب وجدتھا ملأ. فیقول اللہ تعالی لہ اذهب فادخل الجنہ. تیسری بار فرمائے گا فإن لک مثل الدنیا وعشرۃ امثالها. یا راوی کو شک ہو گیا او ان لک عشرۃ امثال الدنیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت بھر گئی، یہ کیسے ہوگا؟ تیرے لیے دنیا کے مثل ہے جنت میں جگہ ہے. جنت میں بہت گنجائش ہے، جتنی بڑی دنیا ہے اتنی جگہ جنت میں. یا یہ فرمایا کہ جنت کا 10 گنا عشرۃ امثالها ہے نا، دنیا کا 10 گنا جنت میں تمہاری لیے جگہ، یا دنیا کے مثل 10 گنا. فیقول اتسخر بی اور تضحک بی وانت الملک. بندہ عرض کرے گا اے مولا تو اس سے مذاق کر رہا. ضحک کا معنی بھی مذاق ہے، استہزاء ہے، سمجھ میں. وانت الملک جبکہ تو ملک الملوک ہے نا، تو مالک ہے پورے ساری ملکیت میں، تو مالک الملک ہے. پھر بھی ہم جیسے بندوں کا مذاق. یہ اتنے گنہگار ہیں اور جنت میں اتنا ملے گا، دنیا کا 10 گنا. قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہنسے کہ آپ کے نواجذ داڑھ کے دانت، جس کو عقل کا دانت بولتے ہیں، وہ ظاہر ہو گئے. قال فکان یقال ذاک ادنی اہل الجنہ منزلہ. یہ سب سے کمتر جنتی کا مقام ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ نے جنت میں رکھا. سب سے ادنا جنتی دنیا کا 10 گنا. آپ غور کیجئے کیا ہے دنیا میں جنت کے مقابلے ہے؟ کچھ بھی نہیں. جس دنیا میں ہم لوگ پریشان، جھوٹ فراڈ، جھگڑا، لڑائی، قتل، غارت گری ہو رہی ہے، آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اللہ کا احسان دیکھیے کیسا انعام اپنے ان گنہگار بندوں کے لیے رکھا جو جنت میں سب سے آخر میں جائیں گے. ظاہر گنہگار ہی نہ ہوں، جہنم سے نکالے جائیں گے. ایسے بندوں پر اتنا فضل فرمانے والا کون فضل کر سکتا ہے ایسا سوائے رب العالمین. اچھا، نیچے والی روایت بھی عبداللہ ابن مسعود ہی کی ہے، دوسری سند سے ہے نا. بات وہی ہے، اس میں تھوڑا سا یہ ہے فیقال له تمنا ہے نا، آرزو کر. فیقال له لک الذی تمنیت، اس سے کہا جائے جو تم نے آرزو کی وہ بھی تمہارے لیے ہے. وعشرۃ اضعاف الدنیا، اور دنیا کا 10 گنا بھی ہے. فیقول اتسخر بی وانت الملک. قال فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الفاظ تھوڑے سے بدلے.
ان ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آخر من يدخل الجنہ رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، وہ چلے گا ایک بار اور گرے گا ایک بار. یکبو کا معنی ہوتا اپنے ران کے بل گھسیٹتے ہوئے چلے گا. اچھا. وتصفو النار مرة، جہنم اسے کھانا چاہے گی. فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا التفت الیہ، تو جب جہنم سے وہ تجاوز کر جائے گا تو جہنم کی طرف متوجہ ہوگا، دیکھے گا جہنم. فقال تبارک الذی نجانی منک، کہے گا اللہ کی ذات بلند ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی. جہنم سے مخاطب ہو کے کہے لقد آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احدا من الاولین والآخرین. اللہ، جہنم سے نجات ہی کو وہ اتنا بڑا فضل سمجھے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے ایسی چیز عطا فرما دی کہ جس کو اور اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. کھانے ہی میں ساتھ فون آتا ہے، کیسے کرتا. اچھا سمجھ، ظاہر ہے جہنم میں جو شخص آگ میں چل رہا ہو اور اس کو جہنم سے نجات مل جائے تو وہ تو نجات ہی کو ثواب سمجھے گا. وہ سمجھے گا کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو اتنا سکون نہیں ملا. اللہ. فترفع لہ شجرہ. کبھی کبھی آپ دیکھیے، سفر کریے، ٹرین میں جگہ نہیں ملتی، کھڑے کھڑے آدمی سفر کرتا، پھر جب کہیں اسٹیشن پہ اتر جاتا ہے لگتا ہے بہت سکون میں آ گئے، بڑے آرام ہے نا. کیوں؟ اس تکلیف کے مقابلے میں اب سوچتا ہے اب تو بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سائے میں آ سکتے ہیں. تو وہی سے ہی پہلے جہنم کے عذاب میں تھا. جہنم کا عذاب اللہ اکبر معمولی ہے، کوئی جیل ہے دنیا کی، اس کے عذاب کی تو کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. اس سے نجات ملنا واقعی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو وہ یہی سوچے گا کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو. فَتُرْفَعُ لَهُ الشَّجَرَةُ، یہ تو پڑھا آپ نے مشکات میں میرے خیال سے، یہ حدیث پڑھی. اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا. فیقول اے ربی ادننی من ھذا الشجرہ، ہے نا، اے اللہ اس درخت سے مجھے قریب کر دے. لیستظل بظلھا، تاکہ اس کے سائے میں سایہ حاصل کروں. واشرب من مائھا، اس کے پھل سے میں پیوں، اس کا جوس پیوں. یہ مراد ہے نا. فیقول اللہ عز وجل یا ابن آدم لالی ان آتی تو کہا سألتنی غیرہ. اللہ فرمائے گا ابن آدم اگر میں تمہیں دے دوں، تیری بات مان لوں، تو پھر تو اس کے علاوہ بھی مانگے گا. یقول اللہ یا ربی، نہیں اے میرے رب. وَيُوَاحِدُهُ أَن لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، معاہدہ کرے گا اللہ سے کہ نہیں اب اس کے علاوہ نہیں مانگے گا. وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اللہ اس کا عذر قبول فرمائے گا جب وہ مانگے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کو صبر نہیں ہے. فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، تو اللہ اس درخت سے اسے قریب کر دے گا. فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَائِهَا، تو وہ اس کے سائے سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا پانی پیے گا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر ایک دوسرا درخت نمودار ہوگا جو پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا. فَيَقُولُ اے ربی أَدْنِنِي مِنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب کر دے. لِأَشْرَبَ مِن مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، اب اس کے بعد میں نہیں مانگوں گا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَن لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، تم نے معاہدہ نہیں کیا تھا مجھ سے کہ اب اس کے علاوہ نہیں. فیقول لعلی ان ادنیتک منھا تسألنی غیرہ، اللہ فرمائے گا اگر میں پھر اس کے قریب کر دوں تو پھر اس کے علاوہ بھی تم مانگو. فیواہد لا یسألہ غیرہ، پھر معاہدہ کرے گا کہ نہیں اس کے علاوہ نہیں مانگے گا. وربہ تعالی یعذرہ لأنہ یری ما لا صبر علیہ فیدنیہ منھا، اللہ جانتا ہے اس لیے کہ وہ صبر نہیں کر پائے گا، اس لیے اس کا عذر قبول فرمائے گا. تو پھر اس کو قریب کر دے گا اس درخت سے، تو اس کے سائے میں سائے سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا پانی پیے گا. ثم ترفع له شجرۃ عند باب الجنہ، پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت نمودار ہوگا
جو ان دونوں سے بھی اچھا ہوگا. فیقول اے ربی آدنی من هذه الشجرة لاستظل بظلها واشرب من مائها لا اسالک غیرها. فیقول یا ابن آدم الم تعاهدنی ان لا تسالنی غیرها قال بلا یا رب هذه لا اسالک غیرها. اب اس کے علاوہ نہیں مانگوں گا. ربہ تعالی یادرہ لأنه یرى ما لا صبر علیہ فیدنیہ منها فاذا ادناہ منها فیسمع اصوات اہل الجنہ. اب وہاں دروازے پہ پہنچ جائے گا تو جنتیوں کی آواز سنے گا تو کہے گا فیقول یا ربی ادخلنیہا جنت میں داخل فرما دے. فیقول یا ابن آدم ما یسرینی منکا ابن آدم تیری خواہش ختم ہونے والی نہیں. کون سی چیز تیری خواہش ختم کرے گی؟ ایردیک ان اوتیک التی مثلہا ومثلہا معہا. کیا تو راضی ہے کہ میں تم کو دنیا دے دوں اور دنیا کے مثل اور دے دوں تمہیں؟ فیقول یا ربی اتستہزئ منی وانت رب العالمین. فضحک ابن مسعود. ابن مسعود یہ حدیث سن کے مسکرا ہنس دیے. فقال الا تسالونی مما اضحک. ابن مسعود نے کہا کہ اپنے لوگوں سے جن سے حدیث روایت کر رہے تھے تم لوگ مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ کیوں میں ہنس دیا؟ قالوا مما تضحک کیوں آپ ہنسے؟ فقال ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر پہنچ کر سرکار بھی ایسے ہی ہنسے تھے تو میں بھی ہنس رہا ہوں. فقالوا مما تضحک یا رسول اللہ. تو حضرت ابن مسعود نے کہا کہ سرکار سے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ حضور آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فقال من ضحک رب العالمین کہ بندے کی اس بات سے اللہ بھی ہنس دیا جیسا اس کی شان نشان ہے نا. تو اللہ کے ضحک فرمانے کی وجہ سے جیسا اس کی شان ہے سرکار نے ضحک فرمایا. سرکار کے ضحک فرمانے کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود نے قال تستهزئ منی وانت رب العالمین فیقول انی لا استهزئ منک ولکنی علی ما اشاء قادر. لیکن میں جس کو بھی چاہوں اپنی مشیت پہ کیا ہوں قادر ہوں. عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنى اهل الجنہ منزلہ رجل صرف اللہ تعالی وجهه عن النار قبل الجنہ ومثل له شجرہ ذات ظل فقال اے رب قدمنی الی هذه الشجرہ. مفہوم وہی ہے جو حدیث آپ نے پڑھ لی جی. کہہ رہے ہیں وساق الحدیث بنحو حدیث ابن مسعود. ابو سعید خدری کی حدیث بھی عبداللہ ابن مسعود کی حدیثی کی طرح ہے بس تھوڑا سا اس میں وہ یہ ما یسرینی من کا. اچھا اچھا اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے یہ پڑھیے. سمیت المغیرہ بن شعبہ یخبر بہ الناس علی المنبر قال سفیان رفع احدهما اراه قال سال موسیٰ علیہ السلام ربہ تعالی ما ادنى اہل الجنہ منزلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا کہ جنتیوں میں سب سے کمتر درجے کا کون سا جنتی ہے؟ قال هو رجل یجیء بعد ما ادخل اہل الجنہ الجنہ فیقال له ادخل الجنہ. یعنی سارے جنتی جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اس کے بعد یہ شخص آئے گا اس سے کہا جائے گا تو بھی جنت میں جا. فیقول اے ربی کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم. اب کیسے ہوگا؟ لوگ تو اپنے اپنے مقامات پہ پہنچ چکے ہیں نازل ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی جگہیں انہوں نے لے لی ہیں. قد اخذوا اخذاتهم اپنی اپنی جگہیں انہوں نے سب لے لی قبضہ کر لیا. ہم لوگ حج پہ گئے تو خیمہ نہیں مل رہا تھا بڑی مشکل سے خیمہ ملا مینا میں. تو جو پہلے پہنچ چکے تھے انہوں نے قبضہ کر لیا خیمے پہ سب. ہم لوگ اتنے تھک گئے تھے اس شوق میں کہ پیدل چلیں گے مینا ثواب زیادہ ملے گا. پہلی مرتبہ حج پہ ماسٹر فیاض صاحب تھے مفتی نسیم صاحب تھے کچھ عورتیں بھی تھیں ہم لوگوں کے ساتھ. ایک دم تھک گئے. مکہ سے قریب 5-7 کلومیٹر پیدل ہے.
گرمی کا زمانہ، اب کسی طرح خیمہ ملا تو اب لوگ گھسنے ہی نہیں دے رہے اس میں. ہاں جگہ نہیں، یہ خیمہ تو ہمارا ہے، جگہ کیوں نہیں ہے؟ تو جو پہلے پہنچ جاتا ہے نا وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. حالانکہ پھر تھوڑا تھوڑا کھسکا اسکا کی جگہ بنی، پھر وہی لوگ علاقے ہی کے تھے سب، تو پھر دوستی ہو جاتی ہے، پھر نہیں اتنا تنگی محسوس ہوتی. پھر 2-3 دن منا سے وہاں عرفات سے واپس ہونے کے بعد جب کنکری مارنے لوگ گئے تو بہت سے اس میں بھول گئے، خیمہ تک پہنچے ہی نہیں، پھر خیمہ خالی رہا، کوئی رہنے والا نہیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا قد اخذوا اخذاتے، لوگوں نے اپنی اپنی جگہیں تو لے لی ہے، اب کون برداشت کرے گا، ہمیں جگہ کون دے گا. فیقال له اترضى ان يكون لك مثل ملک ملک من ملوک الدنیا. کبھی ٹرین میں آپ دیکھیے جب گھسیے تو لگتا ہے سب جگہ لیے ہوئے ہیں، کئی جگہ نہیں ملے گی، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا جگہ بنا کے بیٹھیے تو پھر دوستی ہو جاتی ہے لوگوں سے، تو کام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی جنت تو بہت کشادہ ہے، کسی کے قبضہ کرنے سے وہ ختم ہونے والی. اترضى ان يكون لك مثل ملک ملک من ملوک الدنیا. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہارے لیے دنیا کے بادشاہوں کے حکومت کی طرح، بادشاہت کی طرح ہو جائے جگہ، ملک کی طرح. فیقول رضیت ربی، اے اللہ میں راضی ہوں. فیقول لک ذلک ومثلہ 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 ومثلہ. اللہ کہ وہ تو تیرے لیے ہے ہی، اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل، 5 گنا. کتنا دیا؟ 5 گنا نا. فقال فی الخامسہ رضیت ربی، 5ویں میں بار میں کہے گا اے رب میرے راضی ہوں. فیقول ھذا لک وعشرۃ امثال، 10 گنا اور اس کے مثل. اللہ کتنا کریم ہو جائے گا اس وقت بندے پر. وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، ہے نا، یہ کیا ہے وہ؟ ہاں وَلَذَّتْ عَيْنُ، تیرے لیے وہ بھی ہے جو تیرا دل چاہے، اور تیری آنکھ کو جس سے لذت محسوس ہو، ہے نا. بولیے کبھی کبھی آنکھ دیکھتی ہے تو سوچتی ہے یار بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ بھی مل جاتی ہے. تو آنکھ سے اس کا تعلق رہتا ہے نا، کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں اچھی تو پسند آ جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو دل چاہے وہ بھی اور جو نگاہ چاہے وہ بھی. دیکھ کبھی کبھی دسترخوان پر دل بھر جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، مگر نگاہ نہیں بھرتی ہے. دیکھتے ہیں ابھی اچھی اچھی چیز تو بچی ہوئی ہے یار، ابھی کیسے اٹھ جائیں دسترخوان سے، ابھی تو اچھی اچھی چیز ہے. تو اس میں تعلق کس کا رہتا ہے؟ نگاہ. اللہ فرماتا ہے جس سے تیری نگاہ لذت محسوس کرے، اچھا سمجھے، وہ بھی تیرے لیے ہے، اور جس کو تیرا دل چاہے وہ بھی تیرے لیے. سبحان. فیقول ربی رضیت ربی قال ربی فاعلاہم منزلۃ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تو جو اعلیٰ منزل والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جب سب سے نیچے منزل والوں کا یہ حال ہے کہ جنتی جو سب سے ادنا درجے کے ہوں گے ان کے لیے مثلہ 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 پھر عشرۃ امثالہ. تو اللہ فرمائے گا قال اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے چاہا ہے کہ ان کے کرامت کے پودے کو اپنے ہاتھ سے لگاؤں، یہ ان کے اعزاز کے لیے. وہ ختم تو علیہ، میں ان پر مہر لگا دوں. فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر، ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہوگا. جی ہاں، یہ ان لوگوں کا مقام جو بلند مقام. قال ومصداقہ فی کتاب اللہ عز وجل، اور اس کے مصداق اللہ کے کتاب میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کوئی جان نہیں جان سکتی اللہ نے جو ان کے لیے نگاہوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ کر رکھا.
کہ جن چیزوں سے ان کی نگاہیں ٹھنڈی ہوں گی اللہ نے ان کے لیے جو تیار کر رکھا آخرت میں اس کو کوئی جان نہیں سمجھ سکتی، ان کے درجات بھی۔ اچھا نیچے کی روایت بھی وہی ہے۔ ہاں بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو شاید اس میں پڑھا آپ نے مشکات میں، سبحان اللہ۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم آخر اہل الجنہ دخولا الجنہ وآخر اہل النار خروجا منہا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں آخری جنتی شخص کو اور جہنم سے جو آخر میں سب سے نکالا جائے گا اس کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں۔ رجل یوتا بہ یوم القیامہ، ایک شخص ہوگا جو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیقال عارضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا کبارہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے بڑے ہٹا دو۔ وارفعوا، ہاں بڑے گناہ اس کے سامنے نہ لاؤ، چھوٹے چھوٹے لاؤ۔ فتورض علیہ صغار الذنوب، تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، دیکھو۔ فیقال عملتا یوم کذا و کذا و کذا، تو نے فلاں دن ایسا ایسا گناہ کیا تھا۔ وعملتا یوم کذا و کذا و کذا، تم نے ایسا ایسا کیا تھا۔ فیقول النعم، کہے گا لا یستطیع ان ینکر، وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ وہ مشفق من کبار ذنوبی، اشفق خاف، اور وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈرے گا کہ ابھی تو چھوٹے والے گناہ آئے ہیں، اب بڑے والوں کا نمبر بھی آئے گا، ڈرتا رہے گا کہ اب بڑے بڑے گناہ بھی انتو رضا علیہ کہ وہ بھی پیش کیے جائیں گے ابھی۔ فیقال له فإن لك مکان کل سیئۃ حسنہ، اس سے کہا جائے گا ہر گناہ کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اللہ اللہ، کیا فضل ہے اللہ ہے، ہر گناہ کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ وہ کیا حضرت نے کہا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ، ہے نا، یعنی گناہ یہ دیکھیے کیفیت وہی ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ ہر گناہ کے بدلے میں نیکی ملے گی، فیقول رب قد عملت اشیاء لا اراها هنا، کہے گا اللہ کچھ اور بھی گناہ میں نے کی ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے یہاں، لا اراها هنا، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے یہاں۔ دیکھے گا کہ اب گناہ کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے، سمجھ رہے، کہے گا کچھ اور بھی میرے گناہ ہے میں نے کیا ہے، وہ تو نہیں نظر آ رہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں یہاں۔ فقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذ، فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت ابو ذر، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ واقعی اللہ کیسا رحیم ہے اپنے بندے کے ساتھ، کیا فضل ہے اس کا، سبحان اللہ۔ ہاں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، قال نجیو نحن یوم القیامہ، جابر بن عبداللہ کی روایت یہ موقوف ہے، یہاں کہیں مرفوعاً حدیث نہیں ذکر کی ہے، لیکن امام مسلم چونکہ حدیث موقوف ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن کہ یہ مختلف سندوں سے مروی ہے، بعض سندوں سے یہ حدیث مرفوع بھی ہے، اس لیے اس کو ذکر کر دیا۔ نجی و نحن یوم القیامہ ان قضا و قضا، یہ عبارت اصل میں محدثین نے کہا یہ جو ہے نا انظر اے ذالک فوق الناس، یہ پوری عبارت جو ہے اس میں غلطی ہو گئی ہے، کہتے ہیں عبارت بے ربط ہے، دیکھو اس کو لوگوں کے اوپر، یہ سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں اب آپ ذرا حاشیہ پڑھیے امام نووی کا، واتفق، نیچے سے تیسری لائن،
واتفق المتقدمون والمتاخرون على انه تصحیف و تغییر و اختلاط فی اللفظ. اس عبارت میں تغییر ہو گئی، تبدیلی ہو گئی ہے نا. اچھا، قال القاضی ایاز، پھر بتا دیا کہ ھذا الذی وقع فی کتاب مسلم تخلیط من احد الناسخین، کاتبوں کی غلطی سے ہو گیا ہے. وکان القاضی ایاز قال القاضی ایاز هذه سورة الحدیث فی جمیع النسخ وفیہ تغییر کثیر و تصحیف. قال وصوابہ نجی یوم القیامہ علی قوم ہاکذا. قوم کے معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ ٹیلا، اونچائی، تل، ٹیلا ہوتا نا. رواہ بعض اہل الحدیث، بعض محدثین نے یہ روایت کیا. وفی کتاب ابن ابی خیثمہ من طریق کعب ابن مالک یحشر الناس یوم القیامہ علی تل و امتی علی تل. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کا حشر ہوگا تو بقیہ ساری امتیں ایک ٹیلے پہ ہوں گی اور میری امت ایک دوسرے ٹیلے پہ ہوگی جو اس سے اونچا ہوگا. دیکھیے یہ کہتے ہیں. وذکر الطبری فی تفسیر من حدیث ابن عمر فیرقى ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ علی قوم فوق الناس، ہے نا. ایسے ٹیلے پر ہوں گے جو لوگوں سے اوپر ہوگا، یعنی اعزاز کے لیے. تو مراد یہاں وہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کی کتاب میں بھی کچھ عبارت پہ نشان لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ لگا ہے، نشان لگا دیا ہے نا. ہاں تو وہ نشان لگا رہی ہے، چاہے حاشیے پہ لکھ دیجیے کہ اس عبارت میں غلطی ہو گئی، اور یہاں بھی تھوڑا نشان لگا دیجیے گا کہ اس کا حل یہاں ہے. سمجھ رہے؟ تاکہ خیال آ جائے پڑھنے والوں کو. اچھا، قال فتدعى الامم باوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول. امتوں کو بلایا جائے گا ان کے بتوں کے ساتھ جن کی وہ عبادت کرتے تھے. الاول فالاول، جیسے جیسے امتیں دنیا میں آئی ہوں گی اسی اعتبار سے ان کو بلایا جائے گا. ثم یاتینا ربنا بعد ذلک، پھر ہمارا رب آئے گا اس کے بعد جیسا کہ اس کی شان آنے. فیقول من تنظرون، فرمائے گا کس کو تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ فیقولون ننظر ربنا، ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. فیقول انا ربکم، یعنی کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فیقول انا ربکم، میں ہی تو تمہارا رب ہوں. فیقولون حتی ننظر الیک، تو لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تجھے دیکھ لیں، تو ہمارا رب ہے تو اب ہم تمہیں دیکھ لیں. فیتجلی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا. یضحک، جیسا کہ اس کی شان ہے. قال فینطلق بہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں لے کے چلے گا، اپنے بندوں کو لے کے چلے گا جیسا اس کی شان ہے. وَيَتَّبِعُونَهُ، لوگ اللہ کی وہ مخلوق اللہ کے پیچھے چلے گی. اچھا، وَيُؤْتَى كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ مُنَافِقٌ وَمُؤْمِنٌ نُورًا، اور ہر انسان چاہے منافق ہو یا مومن اس کو ایک نور میں دیا جائے گا، روشنی ہے نا. ثم يتبعونه وعلى جسر جہنم کلالیب وحسن، تو لوگ اس نور کی روشنی، اس نور میں چلیں گے اور جہنم کے پل پر کلالیب، کلوب کی جمع کلالیب، آنکس ہوں گے. حسک، اور کانٹے دار درخت ہوں گے. تاخذ من شاء اللہ، کہ وہ اللہ جس کو چاہے گا اس کو پکڑ لیں گے. کیا ہو جاتا ہے؟ کہاں سے؟ اچھا اچھا. ثم یطفئ نور المنافقین، منافقین کی روشنی جو ہے، نور جو ہے کیا ہوگا؟ بجھ جائے گا، بجھا دیا جائے گا، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. ثم ینجو المؤمنون، مومنین نجات پائیں گے. فتنجو اول زمرۃ وجوہہم کالقمر،
تو پہلی جماعت جو نجات پائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، ہے نا. یہ 70,000 ہوں گے، بے حساب جائیں گے، گزریں گے اس میں سے، لا یحاسبون، ان کا حساب نہیں ہوگا. ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب ہوں گے، کا عضو نجم فی السماء، آسمان کے ستاروں کی روشنی کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے. پہلے والے گروہ کے چہرے کیسے ہوں گے؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح. اس کے بعد جو گروہ ہوگا وہ ستاروں کی طرح چمکدار، روشنی ان کی کم ہوگی. ثم کذالک، پھر ایسے ہی کم ہوتے ہوتے، ثم تحل الشفاعہ، پھر شفاعت حلال ہوگی، جائز ہوگی. ویشفعون، لوگ شفاعت کریں گے. حتی یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرہ. یہاں تک کہ جہنم سے وہ شخص بھی نکالا جائے گا جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا اور اس کے دل میں جو برابر بھی بھلائی ہوگی، جو کے وزن کے برابر. فیجعلون بفناء الجنہ، تو اسے جنت کے صحن میں، آنگن میں لوگ رکھیں گے، اس جنتی کو جو جہنم سے نکالا جائے گا. وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ، اہل جنت اس میں پانی کا چھڑکاؤ کریں گے، پانی اس پر ڈالیں گے. حَتَّى يَنبُتُ نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ، یہاں تک کہ وہ اگ جائیں گے، یعنی سرسبز و شاداب ہو جائیں گے جیسے سیلاب میں دانہ اگ جاتا ہے. وَيَذْهَبُ حراقه، اور اس کی سوزش ختم ہو جائے گی. جہنم کی جو سوزش تھی، جلن، وہ اس پانی کے ڈالنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. ثم یسال، پھر ان سے سوال کیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. حتی تجعل لہ الدنیا وعشرۃ امثالھا معہا، یہاں تک کہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کے 10 گنا اس کے ساتھ کر دیا جائے گا. حدثنی یزید الفقیر، ہے نا، یزید فقیر نے مجھ سے حدیث بیان کیا. فقیر سے مراد ہوتا ہے یہاں وہ فقر سے نہیں ہے، فقیر جو ہوتے ہیں فاقر سے، وہ پیٹھ میں جو درد ہوتا تھا ان کے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی، تو اس لیے ان کو فقیر کہتے ہیں. یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور یہ بہت عادل تام ضبط محدث، سمجھ. یزید فقیر کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں. قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما یخرجون من النار یحترقون فیہا الا دارات وجوہہم حتی یدخلون الجنہ، کہ کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے جو جہنم میں جلتے رہے ہوں گے، جہنم میں جو جل چکے ہوں گے، سوائے ان کے چہرے کے ارد گرد کے، یہاں تک کہ پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. اب وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، سمجھے، یہ تو ہے اجمال کے ساتھ حدیث. یہ حضرت جابر سے جو یہ حدیث یزید فقیر نے سنی، کہاں سنی، کیسے سنی، سمجھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. یہ یزید فقیر جو تھے پہلے یہ خارجیوں کے قاعدے سے متاثر ہو گئے تھے. خارجیوں کا جو کہنا تھا کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر بندہ جہنم میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا، اس سے یہ متاثر. یہ حج کرنے گئے تو اس ارادے سے گئے کہ چلیں اب حج کر کے آئیں گے تو اس عقیدے کی نشر و اشاعت کریں گے تاکہ لوگ کبائر سے بچیں. نیک دل تھے. جیسے تبلیغ میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، اپنے بھی لوگ چلے جاتے ہیں نا، سوچتے ہیں نماز کے نام پہ چلیں بھائی نماز کی دعوت، وہ نہیں سمجھتے کہ عقائد کیا. تو وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں جب گیا تو میری ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ سے ہوئی اور انہوں نے جو تقریر کیا، جو بتایا، مسئلہ بتایا، اس سے پھر میری اصلاح ہوئی. یہ بتا
خود بتا رہے ہیں کہ حدثنی یزید الفقیر قال کنت قد شغفنی رای من رای الخوارج، ہے نا، فرماتے ہیں یزید فقیر کی خارجیوں کی ایک رائے نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا. فخرجنا فی اصابۃ ذوی عدد، تو ہم چند لوگوں کے ساتھ ایک گروہ میں نکلے، نرید ان نحج، حج کے ارادے سے. ثم نخرج علی الناس، پھر ہم لوگوں پر نکلیں تبلیغ کے لیے. انہوں نے کہا پہلے ہم حج کر لیں گے پھر اس کے بعد نکلیں گے، لوگوں کو اپنا یہ عقیدہ سمجھائیں گے جو خارجیوں کا تھا. خارجیوں کا کون سا عقیدہ؟ وہی گناہ کبیرہ سے بندہ ہمیشہ کہاں رہتا ہے؟ جہنم. اچھا، کہتے ہیں فمرنا علی المدینہ، تو ہم مدینے سے گزرے. فإذا جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ یحدث القوم، ہے نا، لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس بیٹھ کر، ہے نا. قال فإذا ہوا قد ذکر الجہنمیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے تھے اور جہنمیوں کا ذکر کر رہے تھے. قال فقلت له یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الذي تحدثون واللہ یقول انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. میں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ یہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنمیوں کا ذکر کر رہے تھے وہ اور یہی بتا رہے تھے جابر بن عبداللہ کہ اللہ تعالیٰ بے حساب جہنم سے نکالے گا، شفاعت سے نکالے گا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بھی جہنم سے نکالے گا. تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے صحابی، آپ یہ کون سی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو جہنم میں داخل فرمائے گا اس کو تو رسوا فرمائے گا. وَكُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے جہنم سے. قرآن تو یہ کہہ رہا. بات سنا رہی؟ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ، تو آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم سے نکالے جائیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. قال فقال تقرؤ القرآن، حضرت جابر بن عبداللہ نے یزید فقیر سے کہا تم قرآن پڑھتے ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فهل سمعت بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الذي یبعثہ اللہ فی، کیا سرکار کے مقام کے بارے میں تم نے سنا کہ جس پر اللہ آپ کو مبعوث فرمائے گا؟ مقام محمود ہے، مقام محمودہ ہے نا جی، وہ کیا ہے؟ نہیں اور آیت ہے، پوری آیت پڑھیے. تو آپ نے دعا والی پڑھ دیا، قرآن والی آیت یہ ہے نا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سمجھ رہے؟ ہاں، ان قریب رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، مقام محمود عطا فرمائے گا آپ کو. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا یہ مقام محمود سمجھتے ہو کیا ہے؟ یزید فقیر سے کہا کیا ہے مقام محمود، کچھ جانتے ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي یخرج اللہ به من یخرج، کہ مقام محمود وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقام محمود کے ذریعے سے جس کو چاہے گا جہنم سے نکالے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام محمود پہ کھڑے ہو کر جس کو چاہیں گے کیا کریں گے؟ نکالیں گے. مقام محمود وہی جگہ ہے جہاں اولین و آخرین سرکار کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سرکار وہیں سے شفاعت فرمائیں گے. قال ثم نعت
وضع الصراط ومر الناس علیہ، پھر انہوں نے پل صراط کے رکھنے کے اوصاف بتائے، لوگوں کے اس پہ گزرنے کے بتائے. قال واخاف اللہ اکون احفظ ذالک، قال غیر انہ قد زعم ان قوما یخرجون من النار بعد ان یکونوا فیہا. مجھے خوف ہے کہ میں اس کو پورا یاد نہ کر سکا ہوں، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک قوم ایسی ہوگی جو جہنم سے نکالی جائے گی بعد اس کے کہ وہ جہنم میں ہوگی. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا. قال یعنی فیخرجون کانہم عیدان السماسم، سماسم کہتے ہیں سم کی جمع سماسم، آبنوس کی لکڑیوں کی طرح وہ ہوں گے، گویا وہ نکالے جائیں گے اس طرح ہوں گے کہ آبنوس کی لکڑیوں کی طرح ہو جائیں گے. آبنوس وہ لکڑی ہوتی ہے جو بہت کالی ہوتی ہے اور بہت وزنی ہوتی ہے. ساری لکڑیوں کو آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ اوپر رہتے ہیں، مگر یہ لکڑی اتنی وزنی ہوتی ہے کہ نیچے چلی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کالی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ وزنی ہوتی ہے. تو ایسے ہی لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے تو کالے ہوں گے، جیسے بتایا کہ کوئلہ ہو جائیں گے جل کے. قال فیدخلون نہرا من انہار الجنہ، تو جنت کی نہروں میں سے کسی نہر میں ان کو داخل کیا جائے گا. فیغتسلون فی، تو اس میں وہ غسل کریں گے. فیخرجون، پھر وہ نکالے جائیں گے یا پھر وہ نکلیں گے. کأنہم القراطیس، گویا وہ قرطاس ہو چکے ہیں، صاف شفاف صاف ہو جائیں گے. بات سننا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یزید فقیر نے کہا کہ جابر بن عبداللہ نے یہ حدیث ہم سے بیان کی. فرجانا، تو ہم جب لوٹے، فقلنا ویحکم اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، خارجیوں کو کہہ رہے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شیخ یعنی جابر بن عبداللہ جھوٹ بولیں گے سرکار پر، کہ جو چیز سرکار نے نہیں بیان کی وہ اپنی طرف سے بیان کر دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ جہنم سے نکالے جائیں گے لوگ. تو اب یہ کہنا کہ صاحب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے لوگ، نکالے ہی نہیں جائیں گے گناہ کبیرہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ فرجعنا فلا واللہ ما خرج منا غیر رجل واحد، ہے نا. تو کہتے ہیں کہ تو ہم لوٹے تو بخدا ہم میں سے کوئی پھر ایک آدمی کے علاوہ پھر کوئی خارجی نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے خارجی والے عقیدے سے کیا کیا؟ توبہ. کس کے بچ گیا؟ ہو گیا ٹائم آپ لوگوں کا؟ چلو اچھا.